بعد نماز کے وقت کا جو اعلان ہوا وہ وقت ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے نماز شروع کی جائے گی۔ دو تین باتیں اپنے ذہن و دماغ میں ہمیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو آپ کے سامنے پیغام دیا گیا رمضان المبارک کے تعلق سے کہ ہماری زندگیوں میں تقوی آوے، صبر آوے، اور صبر اپنے تمام معانی کے ساتھ ہماری زندگی میں آوے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، لیکن آج کی جو صورتحال ہے، یہ صورتحال بڑا افسوسناک اور انتہائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ نوجوان مسلم معاشرے کا جوان ہے۔ 16 سال 15 سال کے بچے ایسی تیزی سے بگڑ رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی جو بچے ہیں 8 سال 10 سال کے بچے، ان کے اندر بھی بےراروی آ رہی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے گارجینوں نے ان کی صحیح تربیت کا خیال نہیں کیا۔ یہ سن کر آپ کو افسوس ہوگا اگر 8 سال کا مسلم معاشرے کا بچہ سگریٹ پیتا ہو، ٹیبلیٹ لیتا ہو، تو اس معاشرے کے لیے یقیناً یہ انتہائی عذاب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ابھی اس سے پہلے بھی اپنے یہاں کہ پورے معاشرے میں کوئی ایک آدھ فرد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہوا ہوتا ہے، اور سبھی لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑگڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایک دو فرد میں اللہ کو ایسا ناراض کیا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی وجہ سے موقوف ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی، ابھی بھی ہماری بارش بند ہے اور ہم پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور عرض کیا کہ آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 افراد کو لے کر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے۔ ہمارا یہ مجمع 70,000 کا نہیں ہے، شاید 5-6 ہزار ہو۔ 70,000 کا مجمع میدان میں نکلا ہوا ہے اور اللہ رب العزت سے بارش کے لیے دعا کر رہا ہے، اور دعا کرانے والے کون ہیں؟ وقت کے جلیل القدر نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن کے تذکرے سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ نبی وقت دعا فرما رہے ہیں۔ یہ دعا تو ایسی قبول ہونی چاہیے کہ ادھر حضرت موسیٰ کہیں یا اللہ بارش برسا دے، ادھر آسمان سے موسلادھار بارش ہو جائے، لیکن بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کے اثرات نظر نہیں آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، خدایا یہ پورا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے اور آپ کو پکار رہا ہے اور آپ کی رحمت کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ اس 70,000 میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے مجھے 40 سال سے ناراض کر رکھا ہے۔ ایک بندہ فقط، 69,000 نہیں، 69,999 سے میں خوش ہوں۔ ایک بندے نے مجھے 40 سال سے ناراض کر رکھا ہے، اس کو مجمع سے نکال دو، میں ابھی بارش کر دیتا ہوں۔ جب 70,000 کے مجمع میں ایک بندے کی نافرمانی ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہو جائے کہ نبی کی دعا کے اثرات بھی پورے نہیں ہوں، تو ہمارا یہ مجمع جہاں آدھی سے زیادہ آبادی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی؟ اور جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں میری مرضی، یہ میرا معاملہ ہے، میرے رب کا معاملہ ہے، ہم روزہ نہ رکھیں میری مرضی، ہم شراب پیئیں میری مرضی، ہم جوا کھیلیں میری مرضی، ہم سود لیں میری مرضی۔
یاد رکھیے ایک فرد کے گناہ کی وجہ سے پورا معاشرہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 70,000 کا مجمع ہے، اس میں ایک بندے نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس ایک بندے کو نکالو، میں بارش بھیج دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ 70,000 تک آواز ہماری کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے حکم دیا آپ آواز لگاوے، پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی تو وہ جو بندہ جس نے 40 سال سے اللہ کو ناراض کیا نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش بند ہو رہی ہے۔ اب پورے مجمع میں بے چینی پھیل گئی، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہو تو نکلے۔ جو اصل مجرم تھا اسے احساس ہو گیا کہ میں ہی مجرم ہوں، اس لیے کو کوئی نہیں نکل رہا ہے۔ آدمی کو اپنے جرم کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ اب کوئی شکل ایسی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ دو راستے تھے اس کے سامنے، یا تو وہ مجمع سے باہر نکل جائے یا مجمع میں بیٹھا رہے اور اپنے آپ کو دبائے رکھے۔ اگر وہ مجمع سے باہر نکلتا تو 70,000 کے سامنے اس کی رسوائی ہوتی، اور اگر مجمع میں بیٹھا رہتا تو اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کے سامنے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، تو اس نے ایک تیسری راہ اپنائی۔ وہ راستہ ہم سب مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں توبہ شروع کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار اعلان ہو رہا ہے، کوئی نکل نہیں رہا ہے، اور جب تک کوئی نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ اور یہ بندہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا، خدایا ہماری مغفرت فرما دے۔ اچانک بارش تیز شروع ہوئی، بادل آیا اور گرجنے لگا اور بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے مجھے ناراض کیا اور اس کی وجہ سے بارش بند ہے، کوئی نکلا تو نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے میں نے بارش روکا تھا اسی کی توبہ کی برکت سے میں نے بارش برسائی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی معاشرے میں اگر گناہگار ہو تو اللہ کی رحمت ایسے رک جاتی ہے، اور جب پورا آوا کاوا بگڑا ہوا ایمان والوں کو کہا جاتا ہے، ہم لوگ مزہ لینے کے لیے، تلذذ حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں فلاں مولانا صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، لیکن کیا بیان کیا؟ اللہ رسول کا کیا پیغام دیا؟ کبھی اس پر عمل کرتے ہیں؟ ابھی یہاں سے جانے کے بعد کتنے افراد ہیں جو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں گے؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ ایمان والوں اپنے اس مزاج کو بدلیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اپنے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان والوں کو جہاں کہیں بھی اللہ رسول کا پیغام دیا جائے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرے۔ دوسری اہم بات جو رمضان کے تعلق سے صدقہ فطر کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، یقیناً ہم سب نے صدقہ فطر کو ادا کیا ہوگا۔ زکوٰۃ جن حضرات پر واجب ہے ان حضرات نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی ادائیگی فرمائیں۔ تیسری اہم بات جو ذمہ داران کی طرف سے اعلان ہوا، یہ عیدگاہ توسیع کے باوجود بھی تنگ پڑ گئی ہے، اور اول دن سے اس کی کوشش چل رہی ہے کہ مزید زمین کی خریداری ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین طرف سے عیدگاہ ہماری تیار ہے اور پچھم کی طرف سے اس کو ایسے ہی نامکمل رکھا گیا۔ اول زمانے سے جب اس کی توسیع ہوئی اسی وقت یہ احساس ہو گیا تھا کہ بھوارہ کی یہ بڑی عیدگاہ اپنی وسعت کے باوجود بھی ابھی ناکافی ہے، اس لیے ذمہ داروں نے اس حصے کو بھی مکمل نہیں کیا، اور اس طرف یہ چانس ہے کچھ زمینیں باقی ہیں، اگر صاحب زمین سے بات کی جائے، ذمہ داران ملیں تو انشاءاللہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اور یہ عیدگاہ مزید وسیع ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو دل دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، ایسے حضرات کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ 150 کا مسئلہ نہیں ہے، 150 کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قربانی کو صدقہ جاریہ کے لیے وسیع حصہ لیں۔ کوئی بندہ اٹھے 5 دور میرے نام پر، کوئی بندہ اٹھے 10 دور میرے نام پر، بہت مہنگی زمین نہیں ہے، شہر کا حصہ ہے، لیکن شہر والا ریٹ شاید ابھی ادھر نہیں ہے۔ تو ہم میں سے جن حضرات کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے، یہ حضرات کوئی 5 دور، کوئی 10 دور، کوئی 1 کٹھا اگر اپنے نام پر لیں اور 10-20 ایسے جیالے کھڑے ہو جائے تو انشاءاللہ بقرعید سے پہلے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کریں گے ہم۔ جن کو اللہ نے 10 روپے کی توفیق دی وہ 10 روپے دیں،
माशाअल्लाह हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब ने 2 कट्ठे का ऐलान किया, इनकी तरफ से 2 कट्ठा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी आसानी से मसला हल होता है। 10-20 जियाले अगर खड़े हो जाएंगे तो ये बड़ा मसला नहीं। आखिर इतनी बड़ी ईदगाह तो हमारी ही जान है ना, कोई आसमान से ये जमीन चक्की नहीं है, अल्लाह के बंदों ने ही थोड़ा थोड़ा दिया तो इतना बड़ा हुआ। तो अगर कुछ और हौसलामंद ऐसे खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अभी अगर कोई ऐलान करना चाहे तो शौक से ऐलान फरमा ले। अगर कोई ऐसा बंदा खड़ा होता है तो ये सदका जारिया होगा, और जब तक इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया जाता रहेगा वो अल्लाह के दरबार में पहुंच जाएगा, मगर अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब के उसके जो बैंक अकाउंट है वो खुले हुए रहेंगे और उसको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। आखिरी बात, हम लोग ईदगाह में ईद की नमाज के लिए तशरीफ लाए हैं। हमारा तशरीफ लाना, नियत करना ये काफी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। हम जबान से ये नियत कर सकते हैं कि हम 2 रकअत ईद की नमाज की नियत करते हैं, खाने काबा का रुख करते हुए इस इमाम के पीछे 6 जायद तकबीर के साथ। उसके बाद इमाम नमाज शुरू करेंगे। नमाज शुरू करने का जो तरीका है, नमाज का जो तरीका है, ये तरीका हम सब के ज़हन दिमाग में है, लेकिन इस्तेहज़ार करने के लिए एक मरतबा मजीद आपके सामने बताया जाता है। सबसे पहले तकबीर तहरीमा होगी, इमाम हाथ उठाकर अपने हाथ को बांधेंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ बांध के लौ तक उठावें और बांध लें। सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद 3 जायद तकबीर होगी। तीनों जायद तकबीर में हाथ को कान के लौ तक उठाना है और 2 जायद तकबीर में हाथ को छोड़ देना है और तीसरी जायद तकबीर में हाथ को बांध लेना है। उसके बाद क़िरात होगी। पहली रकत मुकम्मल होगी। दूसरी रकत में क़िरात से फरागत के बाद 3 जायद तकबीर होंगी। तीनों जायद तकबीर में हाथ को कान के लौ तक उठाना है और छोड़ देना है। और चौथी तकबीर रुकू की होगी। रुकू की तकबीर कहते हुए बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में जाएंगे। नमाज होगी, खुतबा होगा। खुतबा सुनकर आप अपने घरों को तशरीफ ले जाएं। सब बंदी कर लें, नमाज का वक्त हो चुका है।